السلام علیکم۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ کا گزر شام کے وقت ایک بیابان سے ہوا۔ راستے میں آپ کو سریرا ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملیں۔ جناب باری میں عرض کی کہ یا الہی، یہ کس شخص کا سر ہے جو اس طرح سے سریرا پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر تاکہ یہ مجھ سے بات کرے، تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کہ کس سبب اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور بھی جو بات اس سے پوچھوں سو اس کا جواب دے وے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، تو اس سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دے وے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ سے یوں کلام کیا، اے نبی، آپ کیا پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، تو امیر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا پس قد، سخی تھا یا بخیل، اور تیرا نام کیا ہے؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا تھا۔ میں سخی اور دراز قد مرد تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھ کو حاصل تھا، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا، ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام عصا بردار، جوان اور خوبصورت، سرخ باپوش باشمیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ان کے محل کی پہرداری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھیں، اور ایسا رقص جسے دیکھ کر مرغان ہو اور چرند جانور کھڑے رہ جائیں اور آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف اور حشمت بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے۔ اور جب میں شکار کے واسطے شکارگاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے بازین زری میرے ساتھ رہتے، اور 4000 میر شکار سفید قبا زیب تن کیے تاج و مکلل سر اور بازوں پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے، اور ایک 1000 سوار دائیں بائیں ساتھ چلتے، اور تمام غلام آہنی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ اور اے پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکارگاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مغرب تا مشرق میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی کہ اس کی تعداد لکھنے سے وزیر عاجز رہتے، اور 1000 بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیے تھے۔ اور اگر صفت اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بیان کروں تو عجب لگے گا۔ مختصر یہ کہ کسی کو چارہ نہ تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے یا میری فوج کے آگے کھڑا ہی ہو سکے۔ اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی، ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جوان مرد و عالی جمال اور کمال و خوبی میں بے نظیر تھا، حسن و خوبی اور جمال و کمال میں کوئی میرے برابر نہ تھا، اور جو شخص میری طرف نگاہ کرتا متحیر رہتا، اور ہر روز میں فقیروں محتاجوں کو 1000 دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اور ننگوں کو کپڑا دیتا، اور تمام خلق مجھ سے خوش تھی۔ ان سب کے باوجود مجھ میں ایک برائی تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور میں اور میری قوم بت پرستی کرتے تھے۔ وہ اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سب حال اس سربوسیدہ نے بیان کیا، تب حضرت عیسیٰ نے اس سے سوال پوچھا، اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہوا ہے، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا، یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر، اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت اور ہیبت میں دیکھا، سو سب بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا، اے پیغمبر خدا، آج میرے مرے کو 100 برس پورے ہوئے، اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دیتا تھا، اور میرے سارے غلام خدام سب دستہ بستہ حاضر خدمت کھڑے رہتے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی، اور اسی وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ بس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرامگاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی تھی کہ طبیعت میری بے مزہ ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی طور پر آرام نہ آیا اور طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے متعلق بتایا اور حکم دیا کہ میرا علاج کرو۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا، اور اے نبی، 1000 طبیب میرے خاص طبیب تھے۔ سبھی طبیبوں کو بلوایا گیا اور ان سے میرا علاج کرنے کو کہا گیا۔ تب سب طبیبوں نے میری دوا دارو کرنا شروع کر دی، اور ہر طبیب نے مقدور بھر کوشش کی کہ میں اس کے علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا، نہ ہی کوئی دوا میری بیماری پر کارگر ٹھہری۔ اور اسی طرح 5 روز گزر گئے، اور حالت میری مزید سے مزید بدتر ہوتی گئی، اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند اور سیاہ ہو گئی تھی، کمزوری اور نقاہت سے بدن تمام کانپنے لگا،
آنکھوں میں سیاہی بھر گئی اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا، کچھ سوچتا نہ تھا اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزرتا، اور جب ہوش آتی تب بھی ہلنے جلنے اور دیکھنے سننے سے قاصر تھا۔ پھر اسی طرح ایک دن اسی حالت بے ہوشی میں نے ایک ہیبتناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجا کی روح قبض کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعد ایک لہجہ کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا، حیت و شکل سے ہمناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الثری میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے کئی منہ تھے، اور مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریادیں اور آہوازاری کی، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، کیا تم نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہ کیا تھا؟ تب جمجا نے کہا، اے نبی، میں نے اس کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا کہ سامنے کے منہ سے جو شکل نیک بزرگ کی ہے اس سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں، کہ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے آتا ہوں تاکہ میری شکل سے خوف نہ کھائیں، اور داہنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سماوات کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے اور بائیں جانب کے ہے جن کی ہیبت اور صورت انتہائی خوفزدہ کر دینے والی ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں کہ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے جمجا، موت تجھ پر کیسے آئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی وہ بیان کر، اور یہ بھی کہ جان کنی کی حالت میں تجھ پر کیا حال گزرا؟ تب اس نے کہا، اے نبی، میں نے اسرائیل کو دیکھا اس حالت میں کہ اس کے ساتھ کئی ہزار فرشتے تھے، اور ان میں کئی کے ہاتھوں میں آگ کی لاٹھی اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈالے گئے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ دوسری کوئی نہ ہوگی، اور اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم اس کے تپش سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ بس وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگ و ریشے سے جان میری پکڑ کے کھینچنے لگے، اور جان کھینچنے کے ساتھ ساتھ آتشی لاٹھیوں اور گرزوں سے مجھ کو مارتے۔ میں نے ان سے فریاد کی کہ میری جان نہ نکالو، اور اس کے بدلے میں میرا ملک اور دولت خزانہ تمام جو میرے پاس ہے مجھ سے لے لو۔ بس یہ بات سن کر ان کے غیظ و غضب میں اور بھی اضافہ ہوا، اور انہوں نے گرز اس طرح کھینچ کر مجھ پر مارے کہ بدن کے جوڑ تمام الگ ہو گئے، اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس لمحے مجھ پر گزری۔ اور کہنے لگے کہ اے بدبخت شخص، تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ بعوض گناہ کافروں کے مال نہیں لیتا؟ پھر میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے تمام اہل و عیال فرزند خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ رشوت نہیں لیتا، اور اے پیغمبر خدا، جان نکالنے کی جو تکلیف اور اذیت مجھ پر گزری، اگر 1000 شمشیر مجھ پر مارے جائیں تو اس تکلیف کے مقابلے کچھ نہ تھیں۔ الغرض اسی طرح فرشتوں نے میری جان قبض کی اور لے کر چلے گئے۔ بعد اس کے میرے اہل و عیال اور لوگوں نے مجھ کو کفن وغیرہ پہنایا اور قبرستان میں لے گئے، وہاں مجھے بھی باقی مردوں کی طرح ایک قبر میں ڈال کر اوپر مٹی پھینک کر دفنا کر چلے آئے۔ مجھے لگا کہ شاید اب عذاب میرے تمام ہوئے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل معاملہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس قبر کے گڑھے میں میری جان واپس لوٹائی گئی، اور پھر منکر و نکیر، وہ فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے، میرے پاس آئے اور مجھے اٹھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اے نبی، منکر و نکیر جس شکل و صورت میں میرے پاس آئے تھے ان کو دیکھ کر میں موت کی تکلیف کو بھول گیا تھا۔ وہ اس قبر ہیبتناک شکلیں اور اتنا قوی ہیکل میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہ دیکھا تھا کہ ان کے آنے سے زمین پھٹ جاتی، اور ان کے ہاتھوں میں دہکتے لوہے کے گرز تھے جو اگر اسے زمین پر مارے جائیں تو زمین نیچے دھنس جائے اور ہر چیز زمین کی تباہ ہو جائے۔ بس یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، بس ان کے حکم کے ساتھ ہی مارے خوف کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو کام نیک و بد، برائی بھلائی تو نے دنیا میں کی ہے، آج ان سب کا حساب ہم تجھ سے لینے کو آئے ہیں۔ بس ان کی بات سنتے ہی میں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے تھے سب یاد آنے لگے، اور وہ باتیں اور کام بھی یاد آنے لگے کہ جنہیں میں اپنی زندگی میں بھول چکا تھا۔ تو اس وقت اپنے کیے سب کام اور سارے کردار یاد آنے لگے، اور میں یاس و حسرت اور مصیبت و ندامت کا وویلا کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے گرجدار آواز میں مجھ سے پوچھا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ان کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ اگر سینہ زمین پر کھڑے ہو کر آواز کریں تو اس گرج سے زمین و آسمان پھٹ جائیں اور انسانوں اور جانداروں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ مارے خوف کے میں نے اپنے بتوں کے نام لیے کہ جن کی میں نے اپنی زندگی میں پرستش کیا کرتا تھا۔ تب انہوں نے ایک گرز کھینچ کر مجھے مارا کہ میں زمین کے تہوں میں دھس گیا، اور اس کی حیت و دھمک سے تخت الثری تک ہل گیا، اور میں آہ و پکار کرنے لگا۔ تب انہوں نے کہا، پکار اپنے بتوں کو، فریاد کر ان سے جن کی تو سوائے اللہ کے عبادت کیا کرتا تھا کہ آج تجھ کو اس عذاب سے نجات دلائیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر عقل و ہوش میرے باختہ ہوئے اور زمین میری بند ہو گئی۔ تب پھر انہوں نے مجھے آہنی گرزوں سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، بتا تیرا رب کون ہے؟ تب مارے خوف کے میں نے کہا، میرے خدا تم ہو، بس مجھ کو بخش دو اور اس عذاب سے نجات دو۔
کہ سوا تیرے کس سے فریاد کروں کہ کوئی سنتا نہیں، اور اپنے پیدا ہونے پر افسوس و حسرت کرنے لگا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تب انہوں نے ایک گرز ایسا کھینچ کر مجھے مارا کہ جان کنی کی سب سختیاں مجھے بھول گئیں، اور کہنے لگے اے بدبخت، تو خدا و رحمان الرحیم کو نہیں جانتا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور کہا کہ غضب اس پر اللہ کا ہو کہ جو نعمت تو اللہ کی کھاوے اور پوجا غیر اللہ کی کرے۔ اب بسبب تیرے کفر کے تیرے واسطے ہمیشہ کے لیے سخت عذاب ہے، اور اے نبی میری ساری زندگی کی بادشاہت اور خوشیاں عذاب گور اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھیں۔ چنانچہ جمجا بادشاہ کے سر بوسیدہ نے کہا، اے نبی جب فرشتے مجھ سے حساب و کتاب لے کر اور لعنت و ملامت اور عذاب سنا کر چلے گئے تو بعد اس کے میری قبر کی زمین مجھ سے گویا ہوئی اور کہنے لگی اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور کفر کرتا رہا۔ اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، بادشاہی عطا کی تھی، تو پھر بھی اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتا رہتا تھا، اور جب جب تو اپنا گناہگار وجود لے کر میری پشت پر چلتا تھا تب تب مجھے تجھ پر غیظ آتا تھا۔ بس آج مجھے میرا مقصود مل گیا کہ تو میرے اندر آیا ہے، اب میں تجھ سے بدلہ لے لوں گی، اور تو میرا سلوک دیکھ کہ میں کافروں اور گناہگاروں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں۔ بعد ایک لہجہ کے مشرق اور مغرب کی زمین آ کر مجھے دبانے لگی، ایسا کہ میرے بدن کے تمام جوڑ ٹوٹ گئے اور پسلیاں ایک دوسرے میں جا کر پیوست ہو گئیں۔ کوئی راہ فرار میرے پاس نہ تھی اور نہ ہی کوئی رفیق میرا تھا کہ جس سے مدد مانگتا، اور میں اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ بعد اس کے دو فرشتے میرے پاس آئے، سیاہ پوش خشمناک، ایسا کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا۔ مجھے یہاں سے پکڑ کر عرش کے قریب لے گئے۔ کنارے عرش سے ایک آواز غیب والی آئی کہ اس شق القلب کو دوزخ میں ڈال دو، اور وہیں ایک شخص کو دیکھا جو خشمناک نگاہوں سے مجھ کو دیکھ رہا تھا، اور زمانہ آتش اس کے پاس سلاسر اور منجنیق اور توق و زنجیر آتشیں اس کے پاس رکھی تھیں، اور وہ داروغہ دوزخ نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ حکم ملتے ہی اس نے مجھ کو ایک جھڑکی ایسی دی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور میں مارے خوف کے کانپنے لگا۔ تب وہ دوبارہ اپنی ہیبتناک آواز میں غضب کے ساتھ بولا، اس بدبخت کو لوہے کی آتش زنجیر کے ساتھ باندھ کر آتشی کوڑوں سے مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے چلو۔ چنانچہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر آتش زنجیروں میں جکڑے کوڑوں سے مارتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ پھر مجھے 70 گز نیچے گہرے غبار میں قید رکھا، پھر میرے بدن کی ساری کھال نکال کر 70 گز اور نیچے سانپ اور بچھوؤں میں رکھا، اور ان کا ایک ایک ڈنگ مجھے 70 گز نیچے تک دھنسا دیتا۔ وہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ باوجود موت کی تکلیف کو جھیلنے کے میں خواہش کرنے لگا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اور موت کو پکارنے لگا۔ تب آواز آئی، اب پکار موت کو، لیکن اب موت نہ آئے گی، اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا مزہ چکھ بعوض اپنے کفر اور گناہوں کے۔ اور وہ زنجیر ایسی تھی کہ اگر اس کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام مخلوقات زمین کی فنا ہو جائیں۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے جمجا، آتش دوزخ کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کر۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے 7 درجات ہیں، ہادیہ، سعیر، سقر، جہنم، قطعی اور حطمہ، اور یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو ان کے حال پر افسوس کرتے اور کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے آگ دہکتی ہے، اور اس آگ کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ وغیرہ کچھ نہیں سوائے غم کے، خوشی اور راحت نہیں، اور منہ ان کا سیاہ مانند کوئلے کے ہے، اور توبہ وہاں قبول نہیں ہوتی، نہ ان کی احزاری سنی جاتی ہے، اور نہ ہی ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ اور ہر وقت آواز آتی ہے کہ اے اہل دوزخ، تمہارا طعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، اور تم لکڑی دوزخ کی ہو، بس ہمیشہ اس میں جلتے رہو۔ چنانچہ جمجا نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس عذاب کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک درخت آشی کے پاس اندر دوزخ میں لے گئے، اور اس درخت کا نام شجرہ زقوم بیان ہوا ہے۔ بس جو کوئی بھی کھانے کو مانگتا ہے اسے زقوم کھانے کو دیا جاتا ہے۔ جب میں نے بھی کھانے کو مانگا تو مجھے بھی وہی کھانے کو دیا، پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا چکھا تو میرا حلق بند ہو گیا، نہ وہ نیچے اترتا اور نہ ہی واپس اوپر آتا۔ سانس میرا اس وجہ سے رک گیا، اس کے کانٹوں کی وجہ سے گلے میں درد اور سوزش ہونے لگی۔ چنانچہ مارے درد اور سوزش کے میں چلانے لگا اور پانی کی فریاد کرنے لگا کہ مجھ کو کہیں سے گھونٹ پانی بھر کر دو تاکہ میں اس کو اندر ہی نگل سکوں۔ بس مجھے ایک لوٹا بھر پانی پینے کو دیا گیا۔ میں مارے درد اور سوزش کے نہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پکڑتے ہی اسے پینے لگا، لیکن ابھی ایک گھونٹ بھی نہ بھرا تھا کہ میرا سارا حلق اس پانی کی تپش سے جل گیا، اور جدھر جدھر کو بدن میں وہ پانی جاتا جسم کا گوشت گل کر گر گیا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ اور اے نبی، وہ پانی پانی نہ تھا بلکہ اہل دوزخ کا جلا ہوا گوشت، چربی اور پیپ وغیرہ تھی، اور اس کی تپش سے بڑھ کر اس کی بدبو تھی کہ دماغ اس بدبو سے پھٹ جائے اور سانس بند ہو جائے۔ بس بعد اس کے ایک آواز ہیبتناک آئی کہ میرا گوشت دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور میں جیسا تھا ویسا ہی بن گیا۔ اب اس کے بعد میرے پاؤں کے تلوے سے سر تک آگ لگ گئی اور میں پوری طرح جلنے لگا،
اور پکارنے لگا کہ اے میری قوم، مجھ کو کچھ پہننے کو دو تاکہ آتش دوزخ سے نجات پاؤں، اور تلوے میرے جلتے ہیں سو مجھ کو نالین دو کہ آگ سے بچوں۔ تب مجھے نالین آچھی لا کر دیے گئے اور پہننے کو دوزخ کی آگ کا بنا لباس دیا گیا۔ اے نبی، جب میں نے وہ نالین اپنے پیروں میں پہنے تو ان کی تپش اور حدت سے میرا دماغ تک کھولنے لگا، اور جس طرح ہانڈی میں سالن ابلتا ہے اسی طرح میرا دماغ اس کی حدت سے ابلنے لگا، اور تمام جسم کا گوشت جلنے لگا اور پانی کی طرح بہنے لگا، اور میرا مغز میرے منہ اور کان سے بہہ نکلا۔ اور جب میں فریاد داد زاری کرتا تو ایک ہیبتناک آواز مجھے جھڑک دیتی کہ اے بدبخت، سزا اپنے عملوں کے چکھ، یہاں اب سوائے عذاب دوزخ کے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نے دنیا میں خدا کو نہیں مانا اور اللہ کے سوا غیروں کی پوجا اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، اور عذاب سے نہ ڈرا اور مسلمانوں کو عذاب پہنچاتا رہا۔ بس ان عملوں کی سزا یہاں بھگت، اور کافروں کا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں اور جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی ہیں، اور اہل دوزخ کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو سوائے آگ کی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اے نبی، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے۔ لمبائی اس پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر کئی کنویں آتش کے ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس پہاڑ پر پائے، اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے، سانپ اور بچھو تھے، اور کچھ کیڑے اس قدر ہیبتناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بجاتے تو ان کی کٹاکٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے، اور ایسے ایسے سانپ بچھو کہ جب کسی کو کاٹتے تو فوراً خاک ہو جاتا یا پانی ہو کر بہہ جاتا، پھر دوبارہ سے ایک ہیبتناک آواز سے اپنی اصلی حالت میں آتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اور اگر ان کے دانتوں کا زہر ایک قطرہ زمین پر گر جاوے تو تمام زمین جل کر خاک ہو جاوے۔ الغرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے جمجا، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجا نے جواب دیا کہ اے نبی، پھر مجھے اس کوہ سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا بال سے باریک اور 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پل صراط کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔ بس جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کے پاس ان کے اعمال کا نور ہوتا ہے، جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے اس پل پر لے جایا گیا تو میں مارے خوف کے کانپنے لگا اور میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے داروغہ دوزخ نے مجھے جھڑک دی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی ہیبتناک آواز سے مجھے آگے بڑھایا اور قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، اے جمجا، اس چشمے کا کیا نام ہے اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے، سو بیان کر۔ تب جمجا کہنے لگا، اے نبی، اس چشمہ آتش میں گرتے ہی میرے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی بن گئی، اور جو جو عذاب پہلے میں نے جھیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹے لگنے لگے، اور دوزخ کا عذاب ان سب کے مقابلے میں عذاب اکبر تھا اور باقی تمام عذاب اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کے ہیبت کو بیان کروں تو بھی بہت کم ہے، کیونکہ وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے اور آگے اس میں کئی عذاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوزخ کے بارے میں سن کر بے تحاشا رونے لگے اور اللہ سے دوزخ کے ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ بعد اس کے حضرت نے پوچھا، اے جمجا، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجا نے کہا، اے نبی، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دہکتی ہوئی آگ تھی، اور اس کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت ہے اور اس میں آگ ابل رہی ہے، اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشیں دھرا ہوا تھا۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوا اللہ کی پوجا کرتا تھا اور جن شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر میں کفر و شرک اور گناہ کرتا تھا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور اپنی بادشاہت و سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو میرے اوپر متعین کیا گیا کہ آتشی کوڑوں سے مجھ کو ہمہ وقت مارتے رہیں اور کوئی ساعت بنا مار کے نہ گزرتی، اور مجھے کہا جاتا کہ یہی ہے وہ جن کے بہکاوے پر تو راہ راست چھوڑے ہوئے تھا اور خدا کے سوا ان کی پوجا کرتا تھا، اور اب تیرا کوئی خیر خواہ اور پریشان حال نہیں، اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت میں بند ہوں۔ اور آج ایک آواز غیب کی آئی کہ جمجا کو سر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کیے تھے، لونڈیوں کو آزاد کرایا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا اور ننگوں کو کپڑا دیا اور غریب غربا کی دیکھ بھال کی اور مسافروں کا خیال کیا، بس اس سب کے عوض اس کو اس عذاب سے رہائی دی جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا، میں حضرت الیاس نبی کے زمانے میں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجا نے فریاد کی، اے نبی، الامان الامان،
آپ کو خدا کی قسم آپ اللہ سے مجھے بیچاروں گناہگار کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات بخشے اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی عبادت کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا و آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ نے اس کے حق میں اللہ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، ہم نے روز ازل سے لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور عذاب سے نجات دیں گے۔ بسبب اس کی سخاوت اور بندہ پروری اور دوستداری فقراء و مساکین کے پاس اے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ان ہڈیوں کو حکم کرو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ نے حکم دیا کہ قم باذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تب جمجا کی ہڈیاں تمام جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت چڑھا اور بال بنے اور اپنی اصلی حیت میں واپس ایک جسم کی صورت بنا اور اس میں جان آئی اور زندہ ہوا۔ پھر جمجا نے زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا اور ایمان کامل لے آیا، اور بعد اس کے جتنا عرصہ اللہ کی عبادت اور ریاضت اور صیام و قیام میں گزارا اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا، اور بعد ایک مدت کے دوبارہ موت کا جام پیا، اور اللہ نے بسبب اس کی نیکیوں کے اس کی بخشش فرمائی اور جنت مقام کیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔